صبح فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر آیت الکرسی اس طریقے سے پڑھ لیں، 500 کروڑ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ 15 سیکنڈ میں ایسا معجزہ ہوگا، سب خاندان والے کال کر کے امیر ہونے کی وجہ پوچھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ وہ بات کی ہے جو اللہ نے کہی ہو۔ اللہ کا پیغام لے کر جبرائیل امین علیہ السلام آتے تھے، اور جس ہستی کے پاس آتے تھے وہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی، سارے نبیوں کے امام رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ پیغام اپنے صحابہ اکرام کو سناتے تھے۔ یہ چلتا چلتا اسی طریقے سے آج یہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس وقت اس پوری دنیا کے اندر عبادت کا جو سب سے بڑا مرکز ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقام ہے جس مقام پر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتی ہے۔ عمرہ کے لیے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں، اور امام کعبہ جو اس پوری امت کے امام ہیں، اس دور کے اندر جو امام ہیں، یہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جو انسان سجدے میں سر رکھ کر فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اگر انسان سچ کے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے گا، تو سر اٹھانے سے پہلے میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس بندے کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ وہ آیت ہے جب انسان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے جب یہ آیت الکرسی پڑھ لی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے کے اوپر فرشتوں کو اس کے اوپر نگران کر دیتا ہے۔ اس رات اس بندے کا نہ جانی نقصان ہوتا ہے، نہ مالی نقصان ہوتا ہے۔ اگر انسان گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر جب آیت الکرسی پڑھ کر اللہ کے نام پر گھر سے نکلتا ہے، تو جس مقصد کے لیے جاتا ہے اس کا مقصد بھی پورا ہو جاتا ہے، اور مکمل حفاظت کے ساتھ اس بندے کو پھر میرا رب واپس لاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر میرا رب فرشتے تعینات کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ رات کو سوتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اس کی حفاظت کے لیے۔ جب دوسری دفعہ بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو دوسرا فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے۔ جب تیسری دفعہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے آیت الکرسی کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے کہ جو انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھ لے، کوئی انسان، کوئی مخلوق اس کو جنت میں داخل ہونے سے روک نہیں سکتی۔ صرف ایک رکاوٹ رہ جاتی ہے، موت۔ جو ہی اس کی موت ہوگی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جو انسان جس زمین میں وہ جب کاشتکار کرتے ہیں، جو کسان حضرات ہیں، ان کا اکثر نقصان ہو جاتا ہے۔ جب فصل بوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کسی بھی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں انہوں نے یہ بیان کیا گیا ہے، جو محققین ہیں، مفسرین ہیں، کہ اگر انسان اس آیت الکرسی کو لکھ کر جو پانی اس فصل کو دیا جاتا ہے، اس پانی کے اندر اس آیت الکرسی کے لکھے ہوئے لفظوں کو اگر گھول دیا جائے تو ایک تو اس فصل کا نقصان نہیں ہوگا، دوسرے اس فصل سے اتنی فصل اگے گی، اتنی فصل اگے گی کہ پورا علاقہ جو ہے وہ حیران رہ جائے گا، کیسے زمین نے اتنی فصل دے دی ہے۔ تو یہ کس بات کی برکت ہے؟ یہ طاقت میرے رب کی ہے۔ یہ دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفہ ملا ہے۔ اس آیت الکرسی میں جو جلال ہے، جو نور ہے، یہ اسی کی برکت ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اصل معاملہ جو ہے انسان کو یقین کا ہے۔ جب تک کامل یقین نہیں ہوگا، جب تک آپ اندر سے کسی بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کوئی بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو جب تک آپ کو کامل یقین نہیں ہوگا اس کا آپ کو اثر نہیں ملے گا، اثر نظر نہیں آئے گا۔ جب آپ کو یہ یقین ہو جائے
کہ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے، میرے نفع اور نقصان کا مالک میرا اللہ ہے، وہ بہترین فیصلے کرتا ہے۔ کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی نیت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جو بندہ اللہ سے لو لگا لیتا ہے، اللہ کو رب مان کر اس کے آگے جھک جاتا ہے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیاں اس سونے رب کے حضور پیش کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس دنیا کی جو ٹینشنیں ہیں اس سے بری کر دیتا ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اور میرے تمام بہن بھائیوں کو اس عمل کی اجازت ہے جو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، ہمارا رپلائی آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت ہو جائے گی، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، روحانی طور پر آپ کو مدد بھی مل جائے گی، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھ جانا ہے، اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سجدے میں سر رکھ دینا ہے، آیت الکرسی کو پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ بقرہ میں ہے۔ تو آپ نے اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ میرا رب کا وعدہ ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی فجر کی نماز کے بعد سجدے میں سر رکھ کر صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اس بندے کے سر اٹھانے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کے گھر میں پیسے کی کمی ہے، رزق نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، مشکلات کے اندر ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو کچھ نہیں دے رہے، مایوس ہے، بے اولاد ہے، اچھے رشتے نہیں مل رہے، تو اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سب لوگوں سے پیچھے ہٹ جائے، سب رشتہ داروں سے پیچھے ہٹ جائے، سب دوستوں سے پیچھے ہٹ جائے، اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے، پاک ہو کر صبح فجر کی نماز ادا کرے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سجدے میں سر رکھ دیں اور آیت الکرسی صرف 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ پھر جتنی ضرورت ہے، جتنے اس کو پیسے چاہیے، جتنی اس کو رقم چاہیے، اگر مقروض ہے، جتنے کا بھی قرض ہے، اس کے متعلق وہ جانتا ہے، اس کا اللہ جانتا ہے۔ سجدے میں سر رکھ کر اپنا جسم کی جو سب سے اہم چیز ہے، اپنی پیشانی، جس کو انسان ہمیشہ اونچا رکھتا ہے، اپنی ناک کو ہمیشہ اونچا رکھتا ہے، تو اللہ کی رضا کے سامنے اس کو سجدے میں رکھ دے، زمین پر رکھ دے، صدقے دل کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ میرا رب اس کے سر اٹھانے سے پہلے اس کا ایسا انتظام کر دے گا، کوئی ایسا اسباب پیدا کر دے گا کہ اس کی جتنی بھی ضروریات زندگی کی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے صدقے دل سے دعا مانگنی ہے۔ تو آپ سے میں یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس میسج کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ یہ قیمتی وظیفہ ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ نصیبوں سے ملتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں ہوا تو آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھا لیں گے، اگر نہیں ہوا تو آپ ایسے ہی کشکول لے کر پھرتے رہو گے۔ جب تک آپ کو یقین نہیں ہوگا کسی بھی وظیفے پہ، آپ کو کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں مل سکتا۔ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر ادھورا ہوتا ہے۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اس عمل کو بھی کر لینا ہے، اپنے مقصد کے لیے کوشش بھی کرنی ہے۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو حل فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔